کرتی اور خالی بات یہی نہیں، یہ بات آیت پوری پڑھ دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں کہ رجال فی ہے، اس میں کون سے مرد ہیں؟ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی بھی چیز اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں کرتی، اور صرف غافل نہیں کرتی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ نماز کے قیام سے غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ سے غافل کرتی ہے، اور یہ خوف رکھتے. قرآن کی آیت ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا فِيهِ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور یہ خوف رکھتے ہیں اس دن کا جس دن قلب و نظر منقلب ہو جائے گی. تتقلب فیہ القلوب والابصار، فی القلوب والابصار، قلوب وہ ہے، قلوب کہہ گیا تھا میں اعتبار. اب یہ جب مستقل آدمی تلاوت کرتا رہتا ہے تو ایسی گڑبڑ کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں فوراً اصلاح کر دوں. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ وہ اتباع کو میں پہلے بیاں کہہ گیا تھا، لیکن میں نے بعد میں خود ہی تصحیح کر دی تھی کہ بھائی وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تبعیت سے ہے، تابع ہونا، متبع ہونا، تو وہ اتباع وہاں سے ہے، تبع سے ہے. لیکن خیر اب بات پتہ چلی یہ کون لوگ ہیں، یہ نور کہاں ہے، اس کی مثال کہاں؟ ان گھروں میں. اچھا اب اور کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ یہ تو طے پا گیا، روایت نے بتا دیا کہ یہ گھر ہے، یہ گھر. اور کتنے محترم صحابہ کرام سے یہ روایت نقل ہے، یہ بھی آپ نے سن لیا، سماعت فرما لیا کہ یہ گھر ہے علی و فاطمہ کا گھر. کسی اور کے گھر کو کہا؟ آپ دیکھیے حکمت نبوی تو دیکھیے کہ رسول نے اپنے گھر کو بھی نہیں کہا. اب اتنا تو صاحبان فہم کا مجمع ہو جانا چاہیے تھا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. جی اسی جگہ تک تو آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کی تشریح اور تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. ایک جملے میں پوری تاریخ آپ کے نگاہوں میں، ذہن میں، دل میں آ جانی چاہیے. اب سمجھ میں آیا؟ جملے سے تب پہنچ جائیے معاملے کی تہ تک کہ رسول نے اپنے گھر کو بھی نہیں کہا. کہہ دیتے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا، قیامت تک کے لیے قیامت ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی نا. کیا کہا؟ یہ گھر، یہ علی و فاطمہ کا گھر، بلکہ ان کے گھروں سے، انبیاء کے گھروں سے افضل ہے یہ گھر. اچھا یہ تو پتا چل گیا نا کہ کون سا گھر ہے. اس گھر کا کوئی دروازہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، پہلے قرآن سے بات کریں گے نا، پھر اس کے بعد بات کو آگے لے کر جائیں گے. بس یہ گھر پہچان لو، یہ گھر. اب جب اس گھر کی بات آئی تو پروردگار نے انسانوں کو پھر ایک نصیحت کی. بظاہر وہ آیت شروع ہو رہی ہے چاند کے مسئلے سے، وہ پلسئی والے چاند کے مسئلے سے نہیں، بلکہ وہ اصلی چاند کے مسئلے سے. یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں، رؤیت ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. کہہ دیئے قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات معین کرنے اور حج کے زمانے کو معین کرنے کی ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے، ہے کہ نہیں؟ اس پہ کبھی بات کر لیں گے تفصیل سے کہ چاند کا مسئلہ ہے کیا، جس پہ ہر سال ابھی تو بھی پھنس گئے. ان کے ساتھ 28 کا اعلان کر دیا تھا، شعبان بھی 28 کا کر دیا، روزہ بھی 28 کا کر دیا. سعودی عرب میں معاملہ الٹا ہو گیا. 4 دن کے بعد وہاں محکمہ فلکیات نے کہہ دیا نہیں جی چاند ہوا ہی نہیں تھا. اب یہ بیچارہ کہاں جایا؟ کیا ہے پوپلو، کیا ہے جو بھی ہے، کدھر جائیے پوپل سے، یہاں یہ کہاں جائے بیچارہ، کیونکہ وہ تو پلٹ گئے واپس. اور ایک اور مثال دے دوں، چلیے جملہ معترضہ آ گیا، غالباً 2000 یا 2001 کی بات ہے، ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میری بات ٹیپ ہو رہی ہے، میں نے عرض کر دیا کہ بغیر سند کے کوئی ایسی بات میں کرتا نہیں، لہذا پوچھا جائے گا تو پتہ چل جائے گا، آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح، کیونکہ میں وہاں تھا. متحدہ عرب امارات، العین میں تھا رمضان میں. حسب محبت، حسب دستور، ارے ہم تو محبت میں بھی کسی کے چاند کا اعتبار نہیں کرتے بھائی، اپنا چاند دیکھتے ہیں، ہے نا. ہم نے تو ایسا نہیں کہا نا کہ فلاں جگہ ہو جائے تو ہم بھی کریں گے. فلاں جگہ کا مسئلہ نہیں بھائی، رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے. جہاں نظر آئے گا وہیں کے لوگوں کا رمضان ہے، وہیں کے لوگوں کی عید، وہیں کے لوگوں کا محرم. اور بعض لوگ تو اتنا آگے چلے گئے، سنیے اب نام نہیں لوں گا ناراض ہو جائیں گے. ایک قافلہ کربلا پہنچا عاشور کے دن، یعنی وہاں عاشور تھا،
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے ہمارے یہاں جغادری بیٹھے ہیں، کیسے کیسے بقرات اور سقرات بیٹھے ہیں ان معاملات میں، دین کے معاملات میں۔ وہاں عاشور 1 کروڑ سے زیادہ آدمی وہاں عاشور منانے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں ایک دن ہم سے آگے چلتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں تھی 9 محرم، وہاں تھا عاشورہ، تو لے آ کے قافلہ سالار نے سب کو ڈال دیا ہوٹلوں میں اور ناشتہ واشتہ لگوانا شروع کر دیا۔ لوگ مومن مومنات کریں کیا غضب کر رہا ہے بھائی، ہم یہاں عاشور ہی کرنے تو آئے بھی، عاشور کا دن ہمیں جانا ہے، زیارت کرنا ہے ماتم مجلس کا، تو ہمیں یہاں کھانے لگوا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے فون کر کے پوچھ رہی ہے لاہور میں کل عاشورہ ہے۔ سمجھ گئے آپ داتا صاحب والا حساب کہ مکے سے کھڑے ہو کے فون کر رہا ہے حرم کے باہر سے کہ وہ پھپھو بیمار ہو گئی ہے، دعا کرنا داتا پہ جا کے صحت مند ہو جائے۔ اب وہ سب کی بزرگی اپنی جگہ، خدا نہ کرے یہ نہ سمجھے گا کہ داتا صاحب کا مقام میری نظر میں نہیں ہے، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کیسی کس قسم کے لوگ ہیں ہمارے کہ کہہ رہے ہیں فون کر کے پتہ کر لیا لاہور میں کل عاشورہ، تم آرام سے کھاؤ پیو بیٹھو، ہم لوگ کل عاشورہ منائیں گے۔ یہ حالت ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ جہالت ہے نا۔ تو جب جہالت میں بڑھا گا تو پھر دین کا حشر کیا ہونا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ خیر اب شروع تو ہوئی بات چاند سے، لیکن اس کے بعد عجیب بات کہہ گئی، لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، سورہ بقرہ کی 189ویں آیت 189۔ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، خبردار نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے کود جاؤ، پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ۔ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھروں میں داخل ہونا دروازے سے داخل ہونا۔ ہدایت کی گھر وہاں بتایا، یہاں یہ بتایا کہ پیچھے سے کود کے مت آ جانا، چھت سے نہ آ جانا، دیوار سے نہ آ جانا، کھڑکی سے نہ آ جانا۔ اب حدیث میں کوئی کچھ لگاتا رہے، قرآن نے بھی دروازے کی طرف نشاندہی کی، حدیث نے بھی دروازے کی طرف نشاندہی کی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کوئی معرفت رسول حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک علی و فاطمہ کے دروازے پہ سر نہ جھکا دے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ میں بڑا آپ کو اسٹیپ بائی سٹیپ لے کے چل رہا ہوں، بیچ میں کوئی ایسی غلط فہمی یا کوئی ایسی گنجلک بات نہیں کر رہا کہ جو سر سے گزر جائے، بالکل آپ کو سیڑھی بہ سیڑھی لے کے چل رہا ہوں، ہے نا؟ گھر کی طرف نشاندہی کی، حدیث نے بتا دیا، تفسیر نے بتا دیا کون سا گھر، اس گھر کا دروازہ قرآن نے بتایا کہ جو بھی گھر ہو جب آنا تو دروازے سے آنا۔ شہر کا بھی دروازہ ہی ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ایک باب ہوتا ہے، اب شہر کے لاہور کے 12 دروازے تھے، ملتان کے پتہ نہیں کتنے دروازے رہے ہوں گے، سب کے دروازے ہوتے ہیں نا، فصیلیں جغرافیے بدلتے رہتے ہیں، دروازہ ایک ہی رہتا ہے، کہیں بھی بنایا جائے۔ اب آگے بڑھا کے دروازے بنا دیے، موٹرے کے پاس دروازہ وہی کہہ رہا ہے کہ داخلے کا راستہ، جو داخلے کا راستہ اگر ادھر ادھر سے آئے گا تو پولیس پکڑے گی کہ نہیں چھپ کے آ رہا ہے، یقیناً کوئی بات ہے نا؟ بھائی سیدھا راستہ ہے یہ دروازے کا، یہاں سے کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے گھر میں بھی انسان رات کو دیوار سے کودے کہ میرا گھر ہے، محلے والے پکڑ لیں گے نہیں پکڑ لیں گے؟ پہلے کہ بھائی کون ہے، پہلے تو خوب پٹائی کریں گے، بعد میں پتہ چلے تو گھر کا مالک ہے، تو بھائی عجیب بے وقوف آدمی اپنی غلطی سے پٹائے، دیوار سے کیوں جا رہا تھا؟ بھائی دروازہ موجود تھا، چھت سے کیوں آیا؟ دروازہ موجود تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ہے نا، دروازہ پتہ چل گیا۔ اب آئیے آپ علی و فاطمہ کے گھر کی حقیقت کیا ہے، اس گھر کی حقیقت سن لیجئے۔ 5ویں امام کی روایت تو بعد میں سناؤں گا، پہلے میرے رہبر کی بات سن لیجئے۔ اکثر لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے، یہ جو علماء ہوتے مہاراج یہ کہاں، ان کا مولائیت سے کیا واسطہ، ان کا زداری سے کیا واسطہ؟ اصل میں آپ نے تب میں کیا کہوں کہ دیکھا ہی نہیں نا جو دیکھنا چاہیے، جو دیکھا وہ غلط دیکھا۔ وہاں تو وہ عالم ہی نہیں بن سکتا جب تک خود اس کے گھر میں اس کے حسینیے میں عزاداری نظر نہ آتی ہو، خود بیٹھ کے رو رہا ہو اور ذاکر پڑھ رہا ہو۔ یہ تو ہم نے اپنے مشاہدے کی بات دیکھا صبح شام، لیکن خیر سن لیجئے،
اچھا میں نے جب یہ پڑھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ بات خمینی ابو شکن نے عجیب و غریب کر دی، لیکن جب اس کے بعد اسناد اٹھائے تو اور میری عقیدت میں اضافہ ہو گیا کہ واقعی یہ اہل بیت کی محبت ہی تھی جس نے اسے دنیا میں سامراج کے مقابلے میں فتح عطا کی ہے۔ یہ علی و فاطمہ کا غلام ہی اتنے بڑے منصب کو لے سکتا تھا کہ آج بھی دنیا کا سر جھک جاتا ہو۔ جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، جنہیں تمیز ہی نہیں ہوتی ہے اچھے برے کی، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پہچان کیا ہوتی ہے علم اور جہل کی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں پڑھی لکھی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا سامراجی طاقتوں کے ساتھ، آج تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ سہلا رہے کہ ایک بوڑھا، تمہیں نہیں پتا حسین کے لشکر میں 90 سال کا بھی جوان ہوا کرتا ہے نا۔ تو اب وہ کیا لکھتا ہے، عجیب بات لکھتا ہے۔ 20 جمادی الثانی کو ایک تقریر ہوئی اور ایک خاص عقیدت تھی خمینی ابو شکن کو مادر حسنین سے، یہ بات میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ایک خاص عقیدت تھی۔ اس کا ذکر عجیب انداز میں کرتا تھا یہ شخص، تو کہتے ہیں کہ اس گھر کی اہمیت بتاتا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں، فاطمہ کے گھر سے، اس کے حجرے سے ایک راستہ ہے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، اطمینان رکھیں، میں نے عرض کیا میں ایسے نہیں پڑھتا، ہوا میں نہیں پڑھتا، یہ دونوں طرف والوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انتہا پہ وہاں چلے جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک انتہا پہ وہاں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنا دیتا ہے نا۔ یہ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا مذہب پس رہا ہے۔ امامیہ کا مذہب کیا ہے؟ معتدلہ۔ فقہ میں اور منطق میں اور علم کلام کی بحثوں میں ہمیں کہا جاتا ہے معتدلہ۔ کیوں؟ امام نے یہ کہا، یہی کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ والامر بین الامرین لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ چھٹے امام کا قول ہے کہ ادھر ادھر نہ چلے جانا، جبر اور تفویض کی طرف نہ چلے جانا، اس طرف نہ چلے جانا، انتہا پسند نہ بن جانا، والامر بین الامرین، اعتدال کے راستے پہ رہنا۔ جب تک اعتدال کے راستے پر رہو گے دین سلامت ہے، صراط مستقیم سے گزر جاؤ گے اطمینان سے۔ جہاں اعتدال کے راستے کو چھوڑا، ادھر گئے یا ادھر گئے، قصہ ختم، مانو یا نہ مانو، صحیح بات یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سنیے، اب یہ خمینی ابو شکن کہتا ہے کہ اس گھر سے عرش تک ایک راستہ جاتا ہے، فاطمہ کے گھر سے عرش تک ایک راستہ جاتا ہے، ایک نور کا راستہ ہے جس سے ہر وقت ملائکہ آتے اور جاتے رہتے۔ ہر وقت ملائکہ، علی کا گھر نہیں کہا، علی کا گھر نہیں کہا، فاطمہ کے گھر سے۔ اس میں بھی آپ جان لیجئے کتنی حکمتیں ہیں۔ علی بھی یہی چاہتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر کہلایا جائے، یہ فاطمہ کے گھر سے نور کا ایک راستہ ہے جو عرش تک جا رہا ہے، اور ہر وقت ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے۔ اسی لیے تو ائمہ تحریر نے جگہ جگہ کہا نا کہ ہمارا گھر کیا ہے؟ مختلف الملائکہ، ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ کاش مراجع کی عظمت کو سمجھا ہوتا تو پتہ چلتا، سنی سنائی پہ اپنے ساری عمارتیں نظریات کی قائم کر دیتے ہیں لوگ۔ خیر اب آئیے، میں بڑا پریشان ہوا۔ پریشانی سے مراد کیا؟ یہ نہیں کہ خدا نہ کرے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، مگر مجھے یہ کہا کہ جب اس شخص نے یہ کہا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی دلیل ہے۔ میں نے اس کی بات پہ شک نہیں کیا اوروں کی طرح، بلکہ میرا شوق اور تعجب اس لیے بڑھ گیا کہ کہاں ہے یہ جہاں سے اس کا یہ عقیدہ بنا ہے، اس کی جڑ کہاں ہے، اس کی بنیاد کہاں ہے۔ اللہ نے، خدا کا شکر ہے کہ جب انسان چاہتا ہے تو گناہگاروں